السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، یہ آیت شریفہ جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، یہ بھی سورہ نور کی آیت شریفہ ہے جس کے مضامین پچھلے جمعہ میں نے پیش کیے تھے۔ سورہ نور قرآن مجید کی ایسی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والوں کا حکم بیان فرمایا کہ جو آدمی غیر شادی شدہ ہو اور یہ گناہ کر لے تو اسے 100 کوڑے لگاؤ، اور پھر سنت متواترہ سے یہ اس بات ثابت ہے کہ جو آدمی شادی ہونے کے بعد ایسا برا کام کرے گا تو اسے پتھر سے مار کے ختم کر دو، جسے اسلام میں رجم کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے آگے چل کر گھروں میں داخلے کے احکام بیان کیے۔ گھر میں جھانکنا نہیں چاہیے، دوسروں کے گھر میں جانا ہے تو اجازت لے کر داخل ہونا ہے، دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دیکھنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ مومن مردوں سے کہیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں حرام سے۔ اس میں خاص طور پر مردوں کو خطاب کیا، جہاں جہاں مردوں کو خطاب کیا اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے علیحدہ طور پر بھی بیان فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ مومن عورتوں سے کہیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں حرام کاری سے۔ ایک تیسری بات بھی عورتوں کو کہی کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی جو خوبصورتی ہے کپڑوں کی، زیور کی، چہرے کی، اسے ظاہر نہ کریں۔ بھئی یہ قرآن مجید کا حکم ہے، اسے سن کے رکھو۔ اگر کسی مسلمان کے دل میں تھوڑا سا بھی اس کے خلاف خیال بھی آیا تو اس کے ایمان کو خطرہ ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اب تو عورتیں باہر جاتی ہیں تو خوبصورت برقعے، بہترین قسم کا سینٹ اور بہت اچھے اچھے زیورات کبھی مرد کے سامنے نہیں پہنتی، باہر جاتے ہوئے پہن کے جاتی۔ عورت کو جو زیب و زینت کا سامان ملتا ہے، خوبصورت کپڑے، اچھے اچھے زیورات، اچھی خوشبوئیں اللہ دے سب کو دے، یہ سب شوہر کے سامنے پہننے کے لیے ہیں، یا اپنے ماں باپ کے سامنے پہنو یا بھائی بہنوں کے سامنے پہنو، ٹھیک ہے، خاص طور پر شوہر کے سامنے پہن کر اسے بتاؤ، سکھاؤ اپنی عورتوں کو، شوہر کو بتانا چاہیے
تاکہ شوہر اپنی بیوی میں مگن ہو جائے، باہر کسی عورت کی طرف نظر نہ اٹھے۔ یہ صاف سیدھی بات ہے۔ اگر عورت گھر کی پھٹی پرانی کوئی کپڑے یا اوڑھنی اوڑھے ہوئے ہو، یا ایسی میکسی پہنے ہوئے ہے جو جس میں گندی بو آ رہی ہے، تو شوہر تو سونگتے ہی بیزار آ کے باہر چلا جائے گا، اور باہر تو بہت سامان موجود ہے حرام کاری کا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بن سچ کر سور کر رہنے کا حکم عورتوں کو ہے، لیکن صرف اپنے شوہر کے سامنے، گھر کے اندر، گھر کی چار دیواری میں دلہن بن کے رہو، کوئی روکتا نہیں۔ لیکن اب الٹا ہے کہ گھر میں رہیں گی تو نوکرانی کی طرح گندے کپڑے پہن کے رہیں گی، اور جب باہر تشریف لے جاتی ہیں تو خوبصورت کپڑے بھی نکلتے ہیں، زیورات بھی نکلتے ہیں، خوبصورت برقعے، کام کیے ہوئے برقعے بھی نکلتے ہیں۔ برقعے تو اتنے خوبصورت اور اتنے اچھے کہ اگر برقعے کے اندر بوڑی بھی ہے تو جانے والا دیکھنے پہ مجبور ہو جائے کہ برقعہ اتنا اچھا ہے تو اندر سامان کتنا اچھا ہوگا، اندر اوڑھنے والی کتنی اچھی ہوگی۔ استغفر اللہ ربی، ایسے خیالات شیطان ضرور ڈالتا ہے۔ اسی لیے فقہاء نے، علماء نے، مفسرین کرام نے 10 کتابیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہماری لائبریری میں جامع مسجد کی، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت باہر بن سچ کر نہ جائے، خوبصورت برقع پہن کے نہ جائے۔ تیسری چیز ہے جو عورت کو حکم دیا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی خوبصورتی کو ظاہر مت کرو، یعنی اپنے خوبصورت کپڑے، اپنے خوبصورت زیور، اپنا خوبصورت برقع، یہ سب ظاہر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، اسے چھپا کے رکھو، صرف شوہر کے سامنے یا ماں باپ یا اہل خانہ کے سامنے پہننے کی تمہیں اجازت ہے، باہر پہننے کی اجازت ہے۔ یہ سب احکام معاشرت کے اللہ پاک نے بیان فرمائے، نظر بھی نیچے رکھنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی اپنی فطری خواہشات ہیں۔ مرد کا میلان عورت کی طرف ہے، یقیناً ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنت میں بھیجا، تو جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود ان کا دل اداس رہنے لگا، تو اللہ پاک نے حضرت حوا اماں کو پیدا فرمایا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھتے ہی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام خوش ہو گئے۔ فطری میلان ہے نا عورت کی طرف، مرد میں فطری طور پر عورت کی طرف میلان ہے۔ خوش ہو گئے، ہاتھ بڑھانا چاہا پکڑنے کے لیے، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ جب تک نکاح نہیں ہوگا آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ وہیں سے شروع ہوا ہے یہ نکاح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح فرمایا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس نکاح کا جو مہر تھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا تھا، بغیر مہر کے تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو نکاح وہیں سے شروع ہوا۔ اب مرد کے میلان جو عورت کی طرف ہے، اللہ پاک نے تو زنا کو حرام کیا، کسی عورت کو مرد کو دیکھنا، مرد کا عورت کو دیکھنا حرام ہے، تو پھر یہ فطری ضرورتیں پوری کیسی ہوں؟ اسی کے لیے اللہ نے نکاح رکھا ہے۔ نکاح کرو، اپنی ضرورتیں پوری کرو۔ تم اگر ایک عورت سے بس نہیں ہوتے ہیں تو 2 کرو، 2 نہیں کر سکتے تو 3، 4 تک کی اجازت دی، جبکہ شوہر کھاتا کماتا ہو اور اس میں جسمانی طاقت بھی ہو، پالنے پوسنے کی طاقت بھی ہو۔ آج کل جیسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی شادی کرتا ہے، 2 بچے ہوتے ہی اسے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، دوسری کہیں لڑکی ڈھونڈ کے شادی کر لیتا ہے۔ یہ اسلام میں انتہائی خطرناک قسم کا رجحان ہے جو آج کل مسلمانوں میں شروع ہو گیا۔ یہ بہت ہی بری بات ہے کہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کو ہوا کے حوالے کر دیا اور یہ خود جا کے کسی دوسری عورت سے شادی کر لی۔ بہت ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے، میں جانتا ہوں۔ یہ گنہگار ہیں، یہ مجرم ہیں۔ پہلی بیوی اور اس کے بچوں کو
جب تک آپ پالنے پوسنے کی اور اس کی پوری ضرورتیں پوری کرنے کے اہل نہیں ہوتے، آپ کو کسی دوسرے نکاح کی اجازت ہی نہیں ہے۔ کسی اللہ والے سے پوچھا کسی نے کہ میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، حضرت اجازت ہے؟ تو حضرت نے پوچھا کہ تیرے کتنے مکان ہیں؟ فرمایا میرا ایک ہی مکان ہے۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دوسری شادی کرنے والے کے لیے 3 مکانات کا ہونا ضروری ہے۔ ایک مکان ایک بیوی کے لیے، دوسرا مکان دوسری بیوی کے لیے، تیسرا مکان جب دونوں بیویوں سے اختلاف ہو تو اس میں جا کے رہنے کے لیے، ورنہ تیسری جگہ حرام کاری کو چلا جائے گا نا۔ اگر تیسرا مکان نہ ہو تو کسی جگہ حرام کاری کو چلا جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ مسلمانوں کا معاشرہ بہت بندہ ہوا ہے اللہ پاک کے احکامات میں، اس سے حرام کاری کی حفاظت ہوتی ہے۔ آج کل تو دنیا میں لائسنس دیے جاتے ہیں زنا کے لیے، لیکن اسلام اسے قطعی نہیں مانتا۔ اللہ کا کلام، احکام الہی سخت ترین ہے، شادیاں کرو زنا نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح بہت آسان تھا، کوئی بھی کسی سے رشتہ کر کے شادی کر سکتا تھا، لیکن زنا بہت مشکل تھا۔ معلوم تھا کہ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو کوڑے کھانے پڑیں گے، اور اگر شادی ہوئی ہے تو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، مشکل تھا زنا۔ تو ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح رکھا، نکاح کرو۔ اور اسی کو اس آیت شریفہ میں جو سورہ نور ہی کی آیت ہے، فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ۔ ایامہ ایم کی جمع ہے بے نکاح کو کہتے ہیں۔ بھئی تم میں سے جو لڑکا شادی شدہ نہیں ہے، یہ شادی ہو کے بیوی مر گئی، یہ طلاق ہو گئی اللہ نہ کرے، یا کوئی ایسی اور لڑکی ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ان کے نکاح کرو۔ نکاح کے بغیر رہنا درست نہیں، اچھا رشتہ جما کے اس کا نکاح کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ تمہارے غلاموں اور تمہاری لونڈیوں میں اس زمانے میں رسم تھی کہ غلام اور لونڈی ہوا کرتے تھے، ان میں بھی جو مستحق ہیں ان کا نکاح کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ نکاح کرنے والا اگر سچی اور صحیح نیت سے نکاح کرتا ہے تو غریب ہے تو اللہ اسے مالدار کر دیں گے۔ صاف سیدھا ترجمہ ہے۔ آپ غریب ہیں، بڑی مشکل سے 2-4 روٹی کما کے کھاتے ہیں، اور آپ نوجوان ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی نیت کو صاف رکھیے کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو حرام کاری سے بچاؤں، یہ نیت ہے۔ میں اپنے آپ کو حرام کاری سے حفاظت کروں اور پھر میں اولاد صالح کو حاصل کروں۔ یہ 2 نیتیں اگر رکھ کر کوئی نکاح کرتا ہے تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ غریب ہیں تو اللہ آپ کو مالدار کر دے۔ لیکن اگر نکاح کرتے ہیں کسی بڑی جگہ جا کر کہ خوب مال ملے گا، گوڑ ملے گا، کار ملے گی، وہ ملے گا، یہ ملے گا، اس طرح اگر نیت کر کے شادی کرتا ہے، مل بھی گیا تو چند دنوں کے بعد آپ فقیر و غریب و قلاش ہو جائیں گے۔ چند دنوں کے بعد آپ کے ہاتھ سے سب کچھ چلا جائے گا، اور پھر آپ بین بجاتے رہ جائیں گے کہ میرے ہاتھ سب کچھ آیا سب چلا گیا۔ جو بندے سے آتا ہے وہ ٹکتا نہیں، جو اللہ کے پاس سے آتا ہے اس میں تو برکت ہی برکت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نیت اچھی رکھو، نیت بری مت رکھو کہ بڑا گھر ہے، بڑا خاندان ہے، بہت پیسے والے ہیں، خوب کھینچوں گا۔ یہ اگر نیت کر کے شادی کرتا ہے تو اللہ کی مار پڑتی ہے اس کے اوپر، اللہ کی لعنت پڑتی ہے ایسے لوگوں پر جو لڑکی اور لڑکی کے ماں باپ کو پریشان کر کے ان سے جوڑا جہیز کے نام پر اور رسوم کے نام پر، وہ نام پر، یہ نام پر، اللہ اکبر، کیسے کیسے طریقے سے لوگ کھینچتے ہیں، مال کھینچتے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے، آئندہ بھی آئے گا۔
تو نیت اچھی رکھ کے نکاح کرو۔ اس آیت شریفہ میں آپ ذرا غور کریں، اللہ پاک نے فرمایا وَأَنكِحُوا، نکاح کرو، اس میں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی لڑکی ہے لڑکے کے باپ کو حکم ہے، لڑکا ہے لڑکے کے باپ کو حکم ہے۔ باپ ہے تو باپ کرے گا، باپ نہیں ہے تو دادا ہے دادا کرے گا، وہ بھی ولی نہیں ہے تو پھر بڑا بھائی ہے وہ کرے گا۔ شادی کرنے کا حکم دیا، گھر کے بڑوں کو شادی کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ لڑکے لڑکی جو بھی چاہے آپس میں پسند آئے جاؤ شادی کر لو۔ اپنی شادی آج کل بہت ہو رہا ہے نا، پڑھنے لکھنے کے لیے دوسرے علاقوں سے یہاں آتے ہیں اور جو ساتھ میں پڑھتے ہیں، کوئی لڑکی پسند آ گئی اس کو پسند کر لیا، اور لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آیا اس کو پسند کر کے ہمارے پاس آتے ہیں ہماری شادی کرو، ہم ایک دوسرے کو پسند کر لیے۔ یا کوئی غیر مسلم لڑکی ہے یا کوئی غیر مسلم لڑکا ہے، اسے مسلمان بنا کے شادی کرتے ہیں۔ یہ اسلام میں نکاح، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑوں کی اجازت کے بغیر شادی ہی نہیں ہوتی، سمجھے؟ ولی جسے کہتے ہیں یعنی باپ دادا بڑا بھائی، کوئی شادی کرائے لڑکی کی، اگر بڑوں کی اجازت کے بغیر شادی کر لیا تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ نکاح ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ حدیث ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ولی کی اجازت کے بغیر شادی کر لے گا فَنِكَاحُهَا باطل، اس کا نکاح باطل ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دوسرے ائمہ نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی بالغ مرد بالغ لڑکی اپنا نکاح کرا لیتی ہے تو وہ جائز تو ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ بچے مانے بڑوں کی، اور مان کر وہ جہاں کرنا چاہتے ہیں وہاں پسند کر کے کریں، زبردستی تو نہیں ہے، دیکھنے دکھانے کی بھی اجازت دی ہے، کرنے کا حکم ہے۔ یہ کیا کہ پڑھنے کے لیے گئے، وہاں پڑھنے گئے یا لڑکا پسند کرنے گئے، پڑھنے گئے ہیں یا لڑکی پسند کرنے گئے، آئے دن ایسے واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہماری امت کی حفاظت فرمائے۔ یہ غلط طریقہ ہے، اسلام نے قرآن مجید نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ قرآن مجید نے تو یہ حکم دیا وَأَنكِحُوا، تم نکاح کرو اپنے بچوں کی بچیوں کی جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، تمہارا ذمہ ہے کہ تم ان کی شادی کا انتظام کرو۔ ایک بہت مین بات ہے جو قرآن کے اس لفظ سے معلوم ہوتی ہے۔ اسلام میں نکاح جو ہے صرف اتنا ہے کہ بہت سیدھے سادے طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سکھایا کہ نکاح صرف دو گواہوں کی موجودگی میں ہو جاتا ہے۔ باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، دو گواہ سامنے رکھے، خود پھر اس نے نکاح پڑھا دیا، دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے۔ مہر اس کے لیے مقرر ہو، اگر مہر کا تذکرہ نہیں بھی کیا تو نکاح ہو جائے گا۔ پھر کیا مہر ہوگا؟ مہر بعد میں بھی خوشی سے طے کر سکتے ہیں، اور اگر جھگڑا ہوتا ہے مہر کے سلسلے میں تو مہر مثل ہے ہی کہ خاندان کی دوسری لڑکیوں کے لیے جو مہر مقرر کیا گیا تھا وہ اس لڑکی کے لیے مہر ہوگا۔ تو دو گواہ ہوں نکاح ہو جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نکاح سے پہلے خطبہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ خطبہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ ہے کہ خطبہ پڑھو نکاح کا، اس میں اللہ کی تعریف ہو، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہو، اس میں قرآن مجید کی 3 آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور ہم لوگ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر آخر میں درود شریف پر ختم کرتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 آیتیں چنی ہیں پورے 6666 آیتوں میں سے۔ قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں؟ اتنی آیتیں 6666 آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آیتوں کا انتخاب کیا جو نکاح میں پڑھی جاتی۔
یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تمہارے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، آدم سے حوا کو، ان کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا، پھر ان کے ذریعے سے دنیا میں انسانوں کو پھیلا دیا، یہ دونوں سے ہی کروڑوں انسان پہلے، پھر آخر میں فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو جس اللہ کے واسطے سے تم مانگا کرتے، بھائی اللہ کے واسطے کچھ دے دو، اللہ کے واسطے میرا یہ کام کر دو، اللہ کے واسطے سے مانگتے ہیں۔ والارحام، رشتہ داروں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو کہ رشتہ داری قائم ہو رہی ہے نا تمہارا، ایک لڑکی کوئی لڑکا کوئی، اب نکاح ہوتے ہی رشتہ داری قائم ہو جائے گی، تو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو۔ بیوی کے رشتہ دار ہیں، شوہر کو چاہیے کہ ان کا پاس و لحاظ کرے، اور لڑکی کو چاہیے کہ شوہر کے تمام رشتہ داروں کا پاس و لحاظ کرے۔ بعض لوگ شادیاں کرتے ہیں، پورے رشتہ داروں کو کاٹ کے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نہیں آنا میرے گھر، کوئی نہیں جانا میرے گھر، وہ اس طرح کاٹ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اسلامی طریقہ تھوڑی ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں۔ جب لڑکا لڑکی نکاح ہو کے ایک ہوتے ہیں تو پھر تو دو خاندان آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا، غلط سلوک سے اللہ سے ڈرنا بے حد ضروری۔ پھر آخر آیت میں فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اے شادی ہونے والے لڑکے یا لڑکی، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمہارے اوپر نگران ہے۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی حرکت، چھوٹی چھوٹی بات، یہ تمہارے دل میں جو بھی اپنے شوہر کے لیے آتا ہے سب کچھ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ دنیا میں کوئی نگران کھڑا کیا تو وہ سامنے ہے، وہ دیکھے گا۔ اللہ پاک ایسے نگران ہیں کہ خلوت جلوت زبان میں جو ہے، وہ دل میں جو ہے، ساری چیزیں اللہ کے اوپر واضح ہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ پھر دوسری آیت شریفہ میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو، اور پھر زندگی اپنی بیوی کے ساتھ ایسی گزارو کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنے کا موقع آئے تو اسلام پہ موت ہے، اچھی زندگی گزارو۔ تیسری آیت پڑھے تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، لڑکے کو بھی کہہ رہے ہیں لڑکی کو بھی کہہ رہے ہیں سیدھی بات کرو، سیدھی بات کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی بات کو ایک دم الٹا پھیر لینا، اور ایک دم سے غصے میں آ جانا، ایک دم چھڑ کر پیدا کر لینا، اور ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہو جانا، سب اس آیت شریفہ کے خلاف ہے۔ وقولوا قولا سدیدا، اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بہت سیدھے سادے سیدھے طریقے سے بات کریں، گھما پھرا کے بات نہ کریں، میں یوں بولا تھا، میں اوں بولا تھا، یوں بولا تھا، کیا کیا بول بول کے لوگ اجاڑوں کے چلے جا رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ وقولوا قولا سدیدا، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت شریفہ کا انتخاب فرمایا، وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو صحیح کر کے قبول کر لے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کرے، ومن یطع اللہ ورسولہ، جو میاں بیوی کو اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کی زندگی گزارتے ہیں، فقد فاز فوزا عظیما، وہ سمجھ لے کہ وہ بہت بڑی کامیابی پا چکے ہیں۔ اس میں صبر و شکر بھی آ جاتا ہے، اس میں میاں بیوی کے لیے بہت سے اسباق اللہ تعالیٰ نے جمع دیے۔ خاص طور پر تینوں آیتوں میں جو مشترک چیز ہے وہ ہے اتقوا اللہ، اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ تینوں آیتوں میں اتقوا اللہ ہے، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتخاب فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ جن گھروں میں اللہ کا ڈر ہوگا وہی لوگ اپنے میاں بیوی کے ساتھ، بیوی میاں کے ساتھ اللہ کا صحیح حق قائم کر سکیں، حقوق ادا کر سکیں گے۔ جہاں اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، ان گھرانوں میں نہ بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرے گی، نہ شوہر اپنی بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے۔ کسی کا تو ڈر ہو،
اب ماں باپ کا ڈر تو نہیں رہا آج کے زمانے میں، ڈر تو اللہ کا ہونا چاہیے۔ ایک دن میرے اللہ کو مجھے منہ بتانا ہے، جواب دینا ہے، یہ سوچ کر آدمی صبر و شکر کی زندگی گزارے گا تب حقوق ادا ہو سکتے ہیں۔ ورنہ آج کل میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کروں، لوگ 60 سال کی عمر کے ہو جاتے ہیں، اپنی بیوی سے ان کے جھگڑے ہوتے ہیں، صبر نہیں ہے۔ 70 سال کے ہو جاتے ہیں، اپنی بیوی سے ان کے جھگڑے باقی رہتے ہیں۔ عمر والے لوگ اپنی زبان پہ طلاق استعمال کرتے ہیں، اللہ کا ڈر نہیں، مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینے کا خوف نہیں ہے۔ اس سے ذرا خیال کر کے بچنا چاہیے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، اسی کے ذریعے سے معاشرے میں حقوق ادا ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے پھر تو بے ناتی کا بیل ہے، جدھر چاہے چلا جائے۔ بے ناتی کا بیل دیکھیں آپ، ہم نے دیکھا ہے بے ناتی کا جو بیل ہوتا ہے وہ جس کے کھیت پہ چاہے جا کے گھس جائے، مار بھی کھاتا ہے، گھس بھی جاتا ہے، لیکن جس کے ناک میں ناتی ڈلی ہوئی ہو وہ جدھر کو ناتی پھراتے ہیں ادھر ہی چلتا ہے۔ اللہ کے ڈر، اللہ کا خوف و تقوی کی ناتی اپنے گلے میں ڈال لو، اللہ کے گائے بھینس کی طرح سے زندگی گزارو، پھر تمہاری زندگی خوبصورت بنے گی۔ نکاح کے سلسلے میں یہ تینوں آیتوں کا انتخاب اپنے اندر بے انتہا حکمتیں رکھتا ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ ان آیتوں کا مضمون سمجھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی روایات میں یہ ہے کہ کوئی بھی نکاح پڑھتے تھے تو ان آیتوں کی تشریح ضرور کرتے تھے، اور آج کل تو سلسلہ الگ ہے۔ اب میں بولوں تو بعض لوگ ناراض ہوں گے، ہوئے تو ہونے دو، ہمارا کیا بگڑتا ہے۔ ہمارا تو آج کل تو میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ نکاح میں تو آتے ہی نہیں رشتہ دار، سیدھا شادی محل کو آ جاتے ہیں، اس لیے کہ کھانا وہیں نہ ملتا، یہاں کہاں ملتا ہے۔ کھانا کھانے کے لیے وہاں آ جاتے ہیں شادی محلوں کو۔ ان کو نکاح سے کیا مطلب، نکاح میں کیا پڑھا جاتا ہے اس سے کیا مطلب۔ اگر یہ موقع ہوتا کہ دولہا بھی سیدھا شادی محل کو چلا جائے تو وہیں چلا جاتا، وہ بھی مسجد کو نہیں آتا، لیکن قبول کیے بغیر دلہن نہیں ملتی نا، اس لیے وہ یہاں آ جاتی۔ اب آتے بھی ہیں تو اس طرح آ کے بیٹھتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، کوئی جنتر و منتر پڑھ رہے ہیں، یا غیر مسلموں کے ہاں جیسے منتر پڑھے جاتے ہیں جس کا کوئی معنی اور مطلب شاید نہ ہو، ویسا پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہے، کچھ پتہ ہے مسلمانوں کو؟ میرا دعوے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ 99% مسلمانوں کو پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے ان 3 آیتوں میں کیا پڑھا، اور اب شادیاں بھی ہو رہے ہیں، دادا بھی بن رہے، نانا بھی بن رہے، سب بن جائے۔ اور جب معنی ہی پتہ نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ ان کو کیسے عمل کرنے کا موقع ہوگا، کہاں اللہ سے ڈریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ خاندانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، نافرمانیاں پہ نافرمانیاں ہیں، آئے دن طلاق کے الفاظ اپنی زبان سے کہتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا نا، ایک جگہ میں نے تقریر میں بھی قریب میں کہا میں نے کہ گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک 7 لڑکے 7 نوجوان میرے پاس آئے، 7 واقعے میرے سامنے آئے جس میں لڑکے نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے، کیا حکم ہے؟ 3 طلاق دے دیا، کیا حکم ہے؟ اب وہ حکم کیا ہے نہیں کیا ہے وہ ایک طرف اسے رکھو، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جو طلاق کا لفظ بولتے ہیں، کیوں بولے طلاق؟ غصے میں بول دیا، کیا اتنا بڑا غصہ آ گیا؟ پھر رات کے 12 بجے شوہر نامدار باہر سے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی سو گئی تھی بیچاری، رات کے 12 بجے کیا کریں گے؟ رات کے 12 بجے کیا کرتے؟ سو رہے، نیند لگ جاتی، آنکھ لگ جاتی، تو دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولنے میں تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، اور جب لیٹ ہوئی تو میں ہوئی تو غصہ آیا شوہر کو، شوہر نے 3 طلاق بول دی۔ اب کیا ہے، ہاتھ میں کچھ ہے؟ اب مولویوں کے پیچھے پھرتے ہیں، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ ہوا کیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آپ کو طلاق دینے کا حق کس نے دیا؟ شریعت نے دیا۔ شریعت کس کے پاس معلوم کرنا ہے؟ آپ کا نکاح کس نے پڑھایا؟
آپ نکاح پڑھانے کے لیے مسجد کو جاتے ہیں، امام صاحب کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھتے ہیں، امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں اور آپ کا نکاح پڑھاتے ہیں۔ نکاح پڑھانے کے لیے امام صاحب ہونا اور طلاق دینے کے لیے تم اپنے طور پہ طلاق دیتے ہو۔ بھائی کچھ سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا؟ جب آپ کو نکاح کے لیے امام کی، عالم کی ضرورت ہے تو آپ کو لفظ طلاق بھی اپنی زبان سے دینے کے لیے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ عالم کو پوچھنا کہ مجھے اس وقت غصہ آ چکا ہے اور میں طلاق دینا چاہتا ہوں، طلاق کا کیا طریقہ ہے؟ پوچھنا نا، پوچھ کے طلاق دینا چاہیے۔ جو لوگ تھوڑا پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، مسجد کے محلے کے امام صاحب کے پاس یا عالم کے پاس جاتے ہیں اور جا کے ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا ایسا میاں بیوی میں جھگڑا ہو چکا ہے، ہم طلاق دینا چاہتے ہیں، کیا طریقہ ہے؟ تو وہ صحیح طریقہ پڑھے ہوئے ہیں، ہر مدرسے میں ہر مولوی کو وہ طریقہ پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر میں پڑھتے ہیں، تو وہ طریقہ آپ کو بتائیں گے، اس طریقے سے دیں گے تو آئندہ اس کے لیے اصلاح کا موقع بھی باقی رہتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ کھڑے کھڑے ایک ہی وار میں 3 گولیاں طلاق کی داغ دیتے ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں بنتا، اس سے تو بربادی ہی بربادی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انہوں نے مذہب کی کوئی بات معلوم ہی نہیں کی، نوجوان ہو گئے، شادی کر لی۔ نکاح میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ نکاح کرنے کے بعد میرے اوپر کیا حق آتا ہے؟ مجھے کیسا زندگی گزارنا ہے؟ کبھی کسی نوجوان نے پڑھا، معلوم کیا؟ اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بس شادی ہو گئی اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نکاح کر لیے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بھئی آپ ایک چھوٹی سی اسکوٹر خریدتے ہیں تو پہلے چلانا سیکھتے ہیں، اس کے بعد خریدتے ہیں۔ زندگی بھر کی ساتھی دلہن آپ لے رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں معلوم کر۔ کتنی بدبختی کی بات ہے۔ دلہن کو دوست سمجھو، دلہن کے ساتھ فرینڈشپ کی طرح سے رہو، اسے نوکرانی اور خادم مت سمجھو۔ لوگ دلہنوں کو آج کل شادی ہو کے بلا کے چلے گئے، یوں سمجھتے ہیں کہ شادی کر کے آگے 30 مار خاں، تو یہ رات کی بھی نوکرانی، دن کی بھی نوکرانی، دن بھر گھر میں کام کرنا ساس کے ہاتھ میں اور رات بھر شوہر کی خدمت کرنا۔ یہ نوکرانیوں کا سا انداز اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بھی انسان ہے، اس کے ساتھ انسانیت کا سلوک کرو۔ اگر زیادتی کرو گے تو پھر مرنے سے پہلے تم کو کوڑ آ جائے گا۔ اور گھروں کے اندر ساس نام کی جو بڈھیاں ہوتی ہیں، بوڑھیاں ہوتی ہیں، جو اپنی آنے والی بہوؤں کو بیٹی سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ تمہاری بیٹی ہے، باہر جا رہی ہے، تم اگر باہر کی بیٹی کو لا کے سلوک غلط کرو گے تو تمہاری بیٹی باہر جائے گی تو اللہ پاک اس کے ساتھ بھی غلط سلوک کرنے والا پیدا کر دیں گے۔ ہے نہیں؟ بات سیدھی ہے، جیسا تم کرو گے ویسے بھرو گے۔ یہ تو دنیا کا اصول ہے۔ آپ اگر سیب کا درخت بوتے ہیں تو سیب کاٹتے ہیں، اور اگر آپ ببول کا درخت بوتے ہیں تو ببول کے کانٹے ہی آپ کو چبھیں گے۔ جیسے آپ کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہاں تاخیر ہو سکتی ہے تھوڑی بہت، لیکن خدا کے قانون میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ۔ آپ کو چاہیے کہ دلہن لے کر آتے ہیں تو اس کے ساتھ بیٹی کا سلوک کرو، بہو نہیں، بیٹی کا سلوک کرو۔ جیسے اپنی بیٹی کو منا کے کھلاتے ہیں اسے بھی کھلاؤ، اس سے جو کپڑے دلاتے ہیں اسے بھی کپڑے دلاؤ، وہی سلوک کرنا چاہیے۔ اور اگر اس طرح اس کے خلاف اگر کرو گے تو وہی سلوک تمہاری بیٹی جو دوسرے کی دلہن بن کے دوسرے کے گھر میں جائے گی اس کے ساتھ بھی وہی ہو سکتا۔ اسی طرح جو لڑکے شادیاں کرتے ہیں، اب تو شادی ہوتا ہے تو یوں سمجھ جاتا ہے کہ اس کا پہلے ماں باپ کا کھایا، اب شادی ہوتی ساس سسرے کا کھانا شروع کرتا، کھاتا 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 مر جاتا ہے۔ ساس سسرے کا کھانا نہیں چاہیے۔ بھئی کبھی ہفتہ اتوار میں ایک مرتبہ دعوت ہوئی تو جاؤ کھاؤ، کب دیکھے تو بھی ساس کے گھر میں پڑا ہے، وہیں کھا رہا ہے، انہی کا پیسہ استعمال کر رہا ہے، انہی کے پاس ہے۔ ایسے سب بالکل بے غرض بے حمیت قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح ساس سسرے کے پاس یا اپنی بیوی کے والدین کے پاس جو اصول کرتے ہیں نا جوڑے اس پر، یا دلہن کے اوپر دباؤ ڈال کے وہ لا یہ لا وہ لا یہ لا، ایسے منگتا منہ بولتے ہیں، منگتا منہ۔
یہ منگتا منہ جو ہے کبھی بھی خاموش رہنے والا نہیں ہے۔ میں کہوں گا منگتے منہ کو کبھی لڑکی دو ہی نہیں، لڑکا وہ ہے، مرد وہ ہے جو محنت کر کے روٹی کما کے کھلائے۔ محنت کر کے کما کے کھلاؤ دلہن کو۔ ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کو بھی ساتھ میں کھلاؤ۔ بیوی کے جورو مت بن جاؤ، جورو کے غلام مت بن جاؤ۔ شادی ہونے سے پہلے ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، جب ماں باپ نے جمع کی ہوئی پیسے خرچ کر کے جب شادی کر دیتے ہیں تو بیوی کا غلام بن جاتا ہے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ ماں کی بات کو ٹھکرائے گا، بیوی کی بات کو وزن دے گا، باپ کو دھتکارے گا، دوستوں کو بلا کے عزت کرے گا۔ اب جو کر رہا ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھائیں گے نہیں، آپ مجھے معلوم ہے۔ دلہن اپنی دلہن کو بڑی عزت دے رہا ہے، اور جس ماں نے 9 مہینے میں پیٹ میں رکھ کے پالا پوسا پرورش کیا اس کو دھتکار دیا، اس کے برخلاف بھی ہوتا ہے۔ یہ صورتحال انتہائی خطرناک، اپنے آپ کو علامات قیامت میں شامل مت کرو۔ محنت کر کے کما کے کھلاؤ۔ کوئی بھی پیشہ اسلام میں عیب دار نہیں ہے۔ آپ پتھر پھوڑو اور روٹی کما کے اپنی بیوی کے لیے کھلاؤ، اللہ کی رحمت آپ پہ برسے گی۔ میں نے بارہا آپ کو روایت پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے مصافحہ کیا تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان کا ہاتھ تو پتھر کی طرح ہے۔ پوچھا کیوں تمہارا ہاتھ اتنا سخت ہے، کھردرا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تو ریشم کی طرح سے تھا، پتھر کی طرح ہاتھ۔ اب وہ ہاتھ لگا رسول اللہ کو تو آپ نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ تو بڑا سخت ہے۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی تمہارا ہاتھ اتنا سخت کیوں ہے؟ کہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اور اپنی بیوی بچوں کے لیے حلال روٹی کمانے کے لیے پتھر پھوڑنے کا کام کر۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ کو پیار کیا، بوسہ دیا، اور فرمایا کہ خدا کی رحمت ہو ان ہاتھوں پر جو ہاتھ محنت کر کے روزی روٹی کما کے کھلاتے ہیں۔ اسے اپنا لو نوجوانوں، اسے اپنا لو۔ کبھی ساس سسرے کی طرف مت دیکھو، بلکہ دو ان کو، کھلاؤ ان کو، گھر میں بلا کے دعوت دو۔ وہ اگر دعوت دیں تو خوش اسلوبی سے اسے ٹال دو۔ کبھی کبھی جا بھی سکتے ہیں یار، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اسلام میں اجازت ہے، لیکن یہ جاتے جاتے جانے کی عادت پڑ گئی تو بہت مشکل ہے۔ تو محنت کر کے کما کے کھلانا یہ مرد کا سب سے بڑا وتیرہ ہے۔ فرض نماز کے بعد سب سے بڑا فرض یہی ہے۔ یہ منگنے کی تنگنے کی عادت ختم کرنے کے لیے حلال کمانے کی فضیلت کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی جو نعمت عطا فرمائی ہے اسے استعمال کر کے اولاد صالح حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اپنی نیت کو اچھی رکھو، اپنی دلہن کے ساتھ سلوک اچھا کرو، اور دلہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ عزت کا، ادب کا، احترام کا معاملہ کریں، اور شوہر جتنا کما کے لاتا ہے اس میں گزارنے کی کوشش کریں۔ شوہر 1000 روپے کماتا تو گھر گزارو 1000 روپے، 10,000 کماتا تو اس میں کرو۔ یہ 1000 روپے کمانے والے شوہر کے پاس اگر دلہن 10,000 کی ضرورتیں رکھیں گی تو ایک دن ایسا آئے گا اللہ نہ کرے کہ شوہر خودکشی کر بیٹھے گا کہ اس عورت کی مانگوں کو پورا کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی جوڑے جہیز کی لعنتوں کا اللہ خاتمہ فرمائے، اور جو دلہنوں کے ساتھ غلط سلوک برتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر گھروں میں لے جانے کے بعد یہ بڈھے بڈھیاں جو ہوتی، جو عورت نوجوانی میں اللہ سے ڈرتی ہے وہ بڑھاپے میں چل کر ولی بن جاتی ہے۔ جو عورت نوجوانی میں اللہ سے ڈر خوف ہو تو وہ عورت بوڑھی جب ہوتی ہے تو اللہ کی ولی بنتی ہے۔ جو عورت اپنی نوجوانی کے اندر شیطانیت رکھتی ہے، اللہ کا خوف نہیں، جب بوڑھی ہوتی ہے تو اس سے بڑا شیطان نہیں، شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ ان بوڑھیوں کا تو ہے یہ سب کچھ بنا بنایا کھیل۔
بوڑھیاں بولتے ہیں نہیں یہ رسم ہونا، بڈھیاں بولتے ہیں یہ رسم ہونا، بوڑھیاں بولتے ہیں یہ رسم. یہ رسمیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہمارے معاشرے. یہاں یہ بوڑھیاں پوری مر گئیں تو ساری رسمیں ختم ہو جائیں. اب اتنا بڑا جملہ تو میں کیسے بول سکتا ہوں؟ جن جن گھروں میں بوڑھیاں ہیں وہ سب ناراض ہو جائیں گے. اللہ ان سب کی عمر دراز کرے. مرنے سے پہلے توبہ ضرور کرو. زندگی میں بہت غلطیاں ہو گئیں، بہت رسم و رواج کر لیے، بہت جوڑے جہیز کی لعنتوں کو اپنا لیا. مرنے سے پہلے توبہ تو ضرور کرو، ورنہ اللہ پاک کے پاس کیا منہ بتائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دے مجھے، آپ کو، پوری ملت اسلامیہ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ خرچ کر کے دلہن لانا، خرچ کر کے دلہن لانا، مہر دینا، ولیمہ کرنا، پھر دلہن لے کر آنا. یہ طریقہ ہے اسلام کا. یہ نہیں ہے کہ مہر جو ہے وہ قرض، مرتے دم تک قرض، مرتے وقت میں معاف کرا لیں. اور ولیمہ تو خیر وہ بعض لوگ تو چٹ کر جاتے ہیں، اور بعض لوگ کرتے بھی ہیں تو آدھا پونا پیسہ تو لڑکی والے کے پاس سے نکال لیتے. اس کی کہاں ہے اسلام میں اجازت؟ یہ سب غلط رسوم و رواج جگہ پا چکے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے توبہ کریں اور اپنی شادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پہ کریں. اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین، جامع مسجد جامع العلوم کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم الشان مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر، ان کی زندگیوں میں، ان کے معاشرے میں اصلاح آئے. اس کے لیے ہی یہ ہر مہینے کی پہلی جمعہ کو شادیوں کا سلسلہ شروع ہوا. ہماری غریب بچیاں، ہزاروں بچیاں ایسی ہیں جو ناک، نقشہ، رنگ، روپ سب اچھا ہے، لیکن جوڑے جہیز کی لعنتوں نے ان کو بٹھا کے رکھا ہے. اب کوئی بھی لڑکا آتا ہے، پھلی بیچنے والا اسکوٹر پوچھتا ہے، کنکڑی کاٹ کے بیچنے والا اسکوٹر پوچھتا ہے، اور ذرا ABCD پڑھا رہا تو وہ ماروتی کار پوچھتا ہے. اب کہاں سے لا کے دیں؟ نتیجہ یہ ہوا کہ 35 برس کی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے ان اللہ کے نیک بندوں کو. ہمارے کہنے پر 3.5 برس پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا، آج تک چل رہا ہے. اللہ کرے کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلے. آپ بھی اپنی اولاد کو نصیحت کر کے جاؤ دنیا سے جاتے ہوئے. اللہ آپ کی عمریں دراز کرے کہ یہ سلسلہ باقی رکھے. ہر مہینہ 3 شادیاں بھی ہو گئی تو 10 مہینے میں تو 30 گھرانے آباد ہو گئے. آج ایک شادی ہو رہی ہے، شام میں ایک شادی ہے، شاہد اللہ نام ہے اس کا، اس کی طرف سے ایک غریب لڑکی کی شادی ہو رہی ہے. تو ہر شادی ہونے والا ایک غریب کی شادی کر دے. مجھے اللہ نے پیسے دیے ہیں تو میں ایک غریب کی شادی کروں. آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے اس کی شادی کرو. آپ کی شادی، آپ کے بچوں کی شادی کے وقت میں کسی غریب کی 1 یا 2 یا 3 شادیاں کرو. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے گا، ان کے بھی گھر آباد کرے گا. تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے ذریعے سے جاری کیا، شروع کیا، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری رکھے. جامع العلوم جامع مسجد آپ حضرات کی ممنون احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ آپ کو متوجہ کیا، اور تھوڑی بہت امداد جو مسجد میں آپ جمعہ کے دن کرتے ہیں وہ کروڑوں روپے کی شکل آج اختیار کر چکی ہے. انشاءاللہ قیامت تک کی جاری رہے گا. ہمارے اور آپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ایک صدقہ جاریہ کی حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے کر عالم اسلام کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے. ہماری اولاد و آفات کو دین سے وابستہ کرے، دنیا سے کہ فتنوں سے حفاظت فرمائے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا